السلام علیکم، میرا نام سہیل قریشی ہے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہوگی دراصل ایسا کیا کیوں جاتا ہے۔ تو چلیے میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کس نبی کی سنت ہے اور یہ کیا کیوں جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور عزیز چیز ہو وہ میری راہ میں قربان کر دی۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ اپنے بندوں سے اور خاص طور پر اپنے نبیوں کا امتحان بہت لیتا ہے۔ وہ یہ دراصل دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی یا بندے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ کے حکم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں میں سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ آج کے وقت میں 100 اونٹ 100 گاڑیوں کی قیمت کے برابر ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ نے جو انہیں حکم دیا تھا وہ حکم پورا ہو گیا، پر رات کو جب وہ سوئے تو انہیں وہی خواب پھر نظر آئے۔ پھر دوسرے دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں میں سے 200 اونٹ قربان کر دیے، اور جب دوبارہ وہ اگلی رات سوئے تو انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا جس میں اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، جو چیز تمہیں سب سے عزیز ہو وہ میری راہ میں قربان کیجیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں میرے لیے میرا اسماعیل یعنی ان کا بیٹا ہی سب سے عزیز چیز ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے 80 سال بعد اولاد ہوئی تھی، اور وہ اولاد اسماعیل علیہ السلام تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی پیارے اور بہت ہی عزیز تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ نے دراصل ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ کے حکم سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت ہی بڑا امتحان کا وقت تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے اپنی زوجہ ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح سے تیار کر دیجیے۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو نہلا کر اچھی طرح خوشبو وغیرہ لگا کر تیار کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پر شیطان کو یہ کیسے منظور ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت کرے؟ تو پھر شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ شیطان فوراً ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور اس نے ایک بزرگ کی شکل کو اختیار کیا، اور حضرت ہاجرہ سے اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں لے کے گئے، وہ تو دراصل انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے کر گئے ہیں۔ پر وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر اسماعیل کے علاوہ میرے اور ہزاروں بھی بیٹے ہوتے تو میں انہیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے یہ کہنا ایک ماں کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ سیدھا اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، اور اس نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے والد تمہیں کسی دعوت میں نہیں لے جا رہے، بلکہ وہ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ میرے لیے کتنی بڑی اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ تو آخرکار شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور اس نے ان کو بہکانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، تم اپنے اس بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو جو تمہیں بڑی منتوں اور بڑی مشقتوں کے بعد سالوں میں ملا ہے۔ مسلسل شیطان ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ طریقے سے بہکاتا رہا،
गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे, जिसकी वजह से वो वहां से चला गया। और आज तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत हज के दौरान दोहराई जाती है कि पत्थर मारने का अमल, कंकरी मारने का अमल किया जाता है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पैर इस्माइल अलैहिस्सलाम के बांधने के बाद, अपनी आंखों पे पट्टी बांधने के बाद, इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर जब छुरी चलाई तो उन्हें एक जानवर की आवाज आई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पे से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि एक दुम्बा वहां पे ज़बह होके पड़ा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम बाजू में खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने आसमान से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए इब्राहिम, आप अपनी इस कुर्बानी में कामयाब हो गए हैं और हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल कर ली है। इसीलिए हर साल हज के मौके पर कुर्बानी की जाती है और शैतान को पत्थर मारा जाता है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सब्सक्राइब फॉर मोर।